کرتے ہیں نا ایسے ترجمہ. اب یہ نہیں پتا کہ رسی خدا کی کیسے ہے, تفرقہ کیا ہے, اعتصام کیا ہے, عہد کیا چیز ہے, یہ کیسے کریں ہم. تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ فقط یہ نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں ہے فقط تفرقہ. تفرقہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان سنی شیعہ کے چکر میں آ جائے. تفرقہ فقط وہابی و فلاں کے چکر میں آنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے تفرقہ. تفرقہ یہ نہیں کہ اس نے ادھر ٹولہ بنا لیا, اس نے ادھر ٹولہ بنا لیا, یہ تو ظاہری تفرقہ ہے. تفرقہ حقیقی کیا ہے؟ تفرقہ حقیقی وہ ہے جو علی علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کو کہا, اپنے ساتھ اپنے لشکر کو کہا. کیا کہا؟ کہ تمہارے جسد, تمہارے جسم یکجاں ہیں لیکن تمہاری روحیں متفرق ہیں. جسم میں قریب قریب بیٹھے ہوئے ہو, کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے ہو, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. دعائے وحدت پڑھتے ہیں نا, کتنا مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ تھام لیتے ہیں. یہ وحدت کا عالی ترین نمونہ انہی کو کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں, تمہارے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, اور تم یکجا بیٹھے ہوئے, ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہو, لیکن تمہاری روحیں کسی ایک جگہ نہیں ہیں. اور یہ بھی تفرقہ ہے. امام تو فقط اس لیے نہیں آتا کہ جو جسمانی طور پر دور ہیں ایک دوسرے سے, حبل اللہ اس کو نہیں کہتے کہ جن میں جسمانی دوریاں ہیں ان میں جسمانی قربتیں برقرار کر دی جائیں, بلکہ امام اس لیے آتا ہے کہ جن کے مقصد و منزل کی دوریاں ہیں ان میں آپس میں مقصد کی قربت پیدا کر دی جائے. یعنی لوگ کچھ اور مقاصد کی طرف جا رہے ہیں, اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی مقصد کی طرف ڈال دیں. آخر دیکھیں نا, آپ ایک آدمی جا رہا ہو مثلا یہاں سے کوئٹہ, ایک آدمی جا رہا ہو حیدرآباد, ایک آدمی جا رہا ہو مثلا ملک سے باہر, ایک آدمی جا رہا ہو سمندر میں, ایک کہیں جا رہا ہو. بھائی ہیں یہ سارے آپس میں, ایک ہی خاندان کے ہیں, کوئی جھگڑا, کوئی فساد, کوئی آپس میں ناراضگی بھی نہیں. آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ان کو شامل ہے, یہ شامل نہیں ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے, سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, سب ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں, ایک ہی جگہ کھاتے ہیں, سب کچھ آپس میں اتفاق ہے, سب کچھ ہے. آیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ان کو شامل ہے, یہ شامل نہیں ہے. ان کو بھی شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی دسترخوان پہ کھا لینا, ایک دوسرے کا احترام کر لینے سے آپ مقصد میں ایک نہیں ہو گئے. ممکن آپ کا مقصد کہیں اور ہے, اس کا مقصد کہیں اور ہے. حبل اللہ اس لیے ہے, یہ حبل رسی ہے. رسی کس کو کہتے ہیں؟ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے نا, ایک سرے والی رسی تو آج تک میں نے تو نہیں دیکھی. اب یہاں ہوتی ہے ایک سرے والی رسی, ہمیشہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. خوب یہ حبل اللہ ہے, تشبیہ ہے اس کو حبل اللہ. حبل اللہ کے بھی دو سرے ہیں, ایک سرا اس کا لوگوں کے طرف لٹکا ہوا ہے. آپ کہیں کنویں میں رسی لٹکی ہوئی ہے اور نیچے کنویں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک سرا ہے رسی کا. تو سوال یہ کہ دوسرا سرا کدھر ہے رسی کا؟ رسی کا دوسرا سرا یوں نہیں کہ ایسے باہر پڑا ہوا ہے یا کسی درخت سے بندھا ہوا ہے, بلکہ رسی کا دوسرا سرا کہاں بندھا ہوا ہے؟ ذات خدا سے. یہ وہ رسی ہے جس کے دو سرے ہیں. ایک رسی کا سرا یہاں لٹک رہا ہے اور دوسرا سرا اوپر کہیں ہے. اب اس رسی سے کیا کرو, آپ لو لگا لو, اس رسی سے چپٹ جاؤ اور اس رسی کو تھام لو. تھام کر کیا کرو, وہیں کنویں میں سو جاؤ. ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے ایسے مثلا چھت سے ایک رسی لٹکائیں, آپ میز پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ رسی تھام لو غنودگی. جیسے ابھی مثلا بعض لوگوں کو بہت سرور آ رہا ہے میری گفتگو سے, اور یعنی ایک ہی آن میں کئی دورے مزے لے رہے ہیں. نیند کا بھی, غنودگی کا بھی لطف آ رہا ہے, اور روزے کا بھی, اور تقریر کا بھی, اور ہر چیز کا بھی. اور رسی تھام کے کیا کریں, لیٹ نا. جب کنویں میں ایک آدمی گرا ہوا ہو اور کنویں میں گرے ہوئے آدمی کو کہتے ہیں رسی تھام لو, تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی تھام کے وہیں بیٹھے رہو, تھام کے وہاں لیٹ جاؤ. رسی تھام لو یعنی اوپر رہو, یعنی رسی کے دوسرے کونے کی طرف جاؤ. کیونکہ رسی تھام کے ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے نا
کہ آپ رسی تھام کے ادھر ہی نیچے کھسکنا شروع ہو جائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے رسی سے نہ. رسی تھام کر اس کے دوسرے کونے کی طرف جو کہیں مضبوط جگہ بندھا ہوا ہے اس کی طرف اپنے آپ کو تحرک دو، حرکت کرو اس کی طرف. اور رسی تھام کر رسی سے اوپر جانا، دیکھیں یہ عام رسی جو ہے نا، یہ معمولی رسی، آپ تجربہ کر لیں آج رات گھر جا کے، البتہ کسی مضبوط جگہ باندھیں گے، خدا نہ خواستہ مشکل پیدا نہ ہو جائے. تجربہ کر لیں 1 فٹ صرف رسی اوپر چڑھیں. آپ رسی لٹکی ہوئی ہے، آپ باندھ کے تھام کے اس کو صرف 1 فٹ رسی کے ذریعے سے اوپر جائیں. آپ دیکھیں کتنی طاقت اور کتنی قوت کی ضرورت ہے. ڈول تو نہیں ہے نا، کنویں میں ایک ڈول ہوتا ہے رسی کے ساتھ بندھا ہوا، وہ رسی ڈالنے والا ڈول پھینکتا ہے، پھر اسی رسی سے اس کو کھینچ لیتا ہے. انسان تو ڈول نہیں ہے، انسان تو گرا ہوا ہے. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ تو بہت سادہ عربی ہے نا، اس کے معنی تو سب کو پتا ہوتے ہیں. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے. خلق کرنے کے بعد اس کو ڈالا کہاں ہے؟ اسفل سافلین میں، کنویں کی سب سے نچلی تہہ میں. اسفل سافلین، سفلا کہتے ہیں نا نیچے کو، اور اسفل سافلین یعنی نیچے والے لوگوں میں سے بھی سب سے نیچے، وہ آخری تہہ میں پڑا ہوا ہے. ہو اس اسفل سافلین سے اب اٹھے کیسے؟ خود آئے؟ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. خدا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. خلق کر کے ضعیف ناتوان اسفل سافلین مخلوق کو اپنے ہاتھ پر حال پر چھوڑ دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کیا کرے؟ اب رسی پھینکو. اب جب یہ نیچے رکھا ہے وہاں، اس کو اوپر آنا ہے، اب رسی ہونی چاہیے اس کے پاس. اب رسی سے آپ نے اعتصام کر لیا، تھام لیا رسی کو، اب اوپر چڑھنا شروع کرو. جہاں رسی کا دوسرا حصہ ہے اسی طرف جاتے جاؤ. اسی رسی کو کہتے ہیں حجت خدا. یہی رسی کیا ہے؟ حجت خدا. اس رسی کے 2 حصے ہیں، اور رسی کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ رسی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے کنویں میں جو لٹکا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے بہت اس کو ہاتھ لگائے ہیں اس کو اور اوپر چڑھنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ لگنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے تھوڑا بہت استعمال کرنے سے نشانات پڑ جاتے ہیں نا اس رسی کے. اب ایک آدمی دیکھے کہ یہ حصہ رسی کا جو یہاں لٹکا ہوا ہے، یہاں تک پہنچا ہوا ہے، یہ رسی آخر تک ایسے ہی ہے نا. یہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ رسی ایسے ہے، ذرا کنویں سے باہر نکل کر ذرا دیکھو کہ کہاں متصل ہے یہ رسی، تو آپ کو اس کے عظمت کا اندازہ ہوگا. بعض لوگ کہتے تھے رسول اللہ کو کہ یہ کیسا نبی، یہ تو ہم ہی جیسا ہے. ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں آتے ہیں، کپڑے ہم جیسے پہنتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ سارے کام تو ہمارے جیسے کرتے ہیں. بشرون مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے. خداوند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بشرون مثلکم، لیکن تم نے اس رسی کا ایک کونا اور ایک سرا دیکھا ہے، اس رسی کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں نہیں. تم ایک سرا رسی کا دیکھ کر کہتے ہو کہ بشرون مثلنا، دوسرا سرا تمہیں نظر آ جائے تو پھر تم وہی کہو گے جو کچھ وہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا تھا کہ واللہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. معرفت، امام کی معرفت، حجت کی معرفت، صرف یوں نہیں کہ معمولی انسان ہے، انسانوں میں رہ رہا ہے، بس نماز پڑھاتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز آتے جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ حجت کا تصور جو نصوص شرعیہ میں اور روایات سے ہمیں معلوم ہوا، اور سب سے پہلے قرآن سے، وہ انسان کی اولین ضرورت ہے امامت، حجت اور ہدایت. لکل قوم ہاد، کسی قوم کو خدا نے بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا.
نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دریافت کرے پیغام، اگر دریافت کر کے اس کو پہنچائے بھی وہ رسول بھی ہوتا ہے، رسول پہنچانے والا، نبی دریافت کرنے والا۔ لیکن اگر پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ، پیغام دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی آسمان سے، اب آسمان سے بھی مراد یہ نیلگون فضا نہ لیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بغیر الفاظ کے انسان چارہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح ما فی الضمیر کا اظہار کرے، اور الفاظ استعمال کرنے سے انسان ڈرتا بھی ہے، چونکہ الفاظ کا جو حشر ہم نے کیا ہوا ہے وہ الفاظ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو اس مفہوم تک پہنچائیں۔ سے بسا انسان ایک لفظ استعمال کرتا ہے ہدایت کے لیے، اور چونکہ عالمی اور انسانی اس پر اثر پڑا ہوا ہے لفظ پر، وہ بجائے ہدایت کے اسے گمراہی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ جب میں کہوں آسمان تو فوراً نہ جائے توجہ کہ نیلگون فضا کی طرف۔ آسمان سے ہدایت اتری سے مراد یہ نہیں یعنی اوپر سے ہدایت نیچے آئی ہے، یعنی قرآن ادھر اس فضا میں تھا، یہ ستاروں سے تھوڑا سا اوپر تھا، اور لیلۃ القدر میں وہاں سے نیچے اتر آئے، جیسے بارش نیچے اتر آتی ہے بادلوں سے۔ ایسے نہیں ہے نزول قرآن، اور آسمان سے بھی یہ مراد نہیں ہے۔ آسمان جب میں کہوں تو آپ، یا قرآن جب پڑھیں اور کلمہ آسمان استعمال ہو تو آپ کیا کہیں، کیا ذہن میں پھر تصور ہونا چاہیے؟ آسمان سے مراد نہیں، یعنی ہدایت کے خزانہ، منبع، کہ جہاں پر خدا نے انسانوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ ہدایت ہونی ہے تو وہاں سے، رہنمائی ہونی ہے تو وہاں سے، امامت ہونی ہے تو وہاں سے، رزق ملنا ہے تو وہاں سے، نور آنا ہے تو وہاں سے، شفا ملنی ہے تو وہاں سے، دوا ملنی ہے تو وہاں سے، علم ملنا ہے تو وہاں سے، حکمت ملنی ہے تو وہاں سے، سب کچھ وہاں سے۔ اسی مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کہتے ہیں۔ اس آسمان سے جو باران ہدایت ہوئی اور ہوتی ہے، یہ ان خزانوں سے جو بارش برستی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے انسان کے لیے، اس وہاں تک پہنچانا، وہاں تک انسان کا ہاتھ تھام کر لے جانا، نہ یہ کہ آسمان سے پیغام دریافت کرنا اور ایک مبلغ کے طور پر صرف پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا کام ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ میرا فریضہ صرف بتانا تھا۔ خوب، اگر یہ تو اپنے حال پر چھوڑنے والی بات ہے نا۔ اگر خدا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دے، بہترین دعا جو معصومین فرماتے ہیں اپنے لیے کریں وہ یہ ہے، ربنا لا تکلنا۔ ویسے تو خود غرضی ہے نا اپنے لیے دعا مانگنا، خود خواہی ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ زندگی بھر ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی، مستجاب الدعوات تھی، کوئی دعا خدا رد نہیں کرتا تھا، لیکن جو دعا مانگی دوسروں کے لیے اور خدا نے پوری بھی کی۔ ہم پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، پھر بچ جائے تو دوسروں کے لیے، جس طرح سے ہمارا دینے کا، صدقے دینے کا طریقہ ہے۔ کھا پی کے جو بچ جاتا ہے ہڈی کے ساتھ، وہ صدقہ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے طریقہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں۔ نبی اور معصوم آیا، اگر وہ اپنے حال پر چھوڑ دے، جس طرح سے خدا نے آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، وہ بھی نہیں چھوڑتا اپنے حال پر۔ بہترین دعا دوسروں کے لیے کریں، اگر اپنے لیے دعا کرنی ہے تو یہ دعا کریں، کیا؟ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ معنی کیا ہے اس کی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا ایک پلک جھپکنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ ایک پلک کتنی دیر میں جھپک جاتی ہے انسان کی؟ کوئی وقت لگتا ہے اس پر؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ایک سیکنڈ کے ایک ہزاروں حصے میں، ایک صدم حصے میں انسان اپنی
पलक झपक देता है। 1 सेकंड में इंसान शायद 100 मरतबा पलक झपक सकता है। इतनी मुद्दत के लिए भी मुझे अपने हाल पर न छोड़ना। रब्बना ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐनिन अबदा। तरफा तोय के साथ तोय जोय, तरफत ऐनिन अबदा। जब खुदा ने इंसान को अपने हाल पर नहीं छोड़ा, अपने हाल पर नहीं छोड़ा, इसीलिए तो खुदा ने हादी मुकर्रर किए हैं, वरना खल्क करके असफल साफलीन में डाल के अपने हाल पर छोड़ते देर पड़े रहो मेंढक की तरह। अब हमने अपने आप को मेंढक बनाया हुआ है, क्योंकि असफल साफलीन में पड़ रहने से इंसान मेंढक ही बनता है। आखिर हमारी जो मार्फत है, हमारी जो दीद है, हमारे जो तस्वुरात हैं, मेंढक उसको नहीं कहते जिसके 4 पांव हो, जो हमेशा वो हमले की शक्ल में बैठा रहे, उसको नहीं कहते मेंढक। मेंढक किसको कहते हैं? मेंढक कहते हैं कुएं का मेंढक। ये है ना, उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है, कुएं का मेंढक। कराची में नहीं होता मेरे ख्याल में इस्तेमाल। जी होता है नहीं होता? होता है। इसकी तलमी भी पता है क्या है? कुएं का मेंढक। अब मुख्तसर तौर पर असल में मुहावरा बना ही कराची में है। ये समुंदर है ना, समुंदर, इस समुंदर के किनारे था कुआं। कुएं में नीचे एक मेंढक रहता था। वहां समुंदर में भी एक मेंढक था। समुंदर में एक दिन तलातों मौज उभरी, हवा चली। उस मौज के नतीजे में वो जो समुद्री मेंढक था वो उछल कर कुएं में जा गिरा। देखा नीचे अपना हम 9 एक नीचे और बैठा हुआ है। अलग तलग हुई उनकी बातचीत हुई, आप कहां से आए? उसने कहा कि हम समुंदर से आए हैं। उन्होंने कहा ये समुंदर क्या होता है? उन्होंने कहा पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मजमुआ, उसको समुंदर कहते हैं। तो वो जो कुएं में बैठा हुआ था उसने ऐसे इशारा किया हाथ से। उसने कहा इतना पानी होता है उसमें? कहा नहीं भाई समुंदर है वो, क्या कह रहे हैं आप? उसने थोड़ा इतना कहा, इतना पानी होता होगा? फिर कहा नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। फिर उसने एक दायरा खींचा कुएं के अंदर, कहा इतना पानी तो होता होगा? उसने कहा नहीं भाई वो समुंदर है। अब उसने पूरे कुएं का जो मुहीत था, पूरे कुएं का दायरा, उसने उस सब की तरफ इशारा करके कहा फिर इतना होता होगा? उसने कहा कि नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है समुंदर। तो वो जो वहां था साहिब खाना कुएं वाला, उसने कहा कि इससे ज्यादा पानी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि उसे देखा ही नहीं था ना। जब से पैदा हुआ है कुएं में, देखा है कुआं, उसकी दुनिया, उसकी कायनात, उसका निजाम, उसकी सारी चीज वही कुआं है। उसने तो देखा ही नहीं, उसको तो समझता है कि इससे ज्यादा बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मेंढक किसको कहते हैं? मेंढक उसको कहते हैं कि जो एक माहौल में पलता है, परवरिश पाता है, बढ़ता है, और जब उसको कहा जाए कि इससे भी बड़ी दुनिया मौजूद है, इसके बाद भी एक दुनिया मौजूद है, इससे वसीतार एक दुनिया मौजूद है, वो कहता है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इंसान को पता चल कि कुएं का मेंढक है या नहीं है, ये समुद्री मेंढक है। असफल साफलीन में खुदा ने डाल दिया हमें और अपने हाल पर छोड़ दे, ये जुल्म है इंसान के ऊपर। और खुदा जालिम नहीं। खुदा ने मुकर्रर किया हादी हबलुल्लाह, इस कुएं में असफल साफलीन में रस्सी लटकाई, इसे थाम लो और कुएं की दीवारों से टकरे न मारो, कुएं की गिल न खाओ, कुएं में जिंदगी गुजारना अपना पसंद न करो अपने लिए, कसद तवत्तो न करो, वहीं हमेशा हमेशा के लिए रहने की ना सोचो। मैंने ये रस्सी डाली है ताकि तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाले। तो रस्सी भी बेजान रस्सी नहीं है, सिर्फ उसको तशबीह दी है रस्सी से, रस्सी नहीं है। बल्कि मैंने किसको आपकी तरफ भेजा है? उसको भेजा है कि जिसका एक सिरा मेरे पास है और दूसरा सिरा आप लोगों के दरमियान है। घूमता फिरता आप में है, लेकिन हकीकतन मेरे पास है। यहां से वहां तक मुत्तसिल है, वो भी तुम्हें अपने हाल पर नहीं छोड़ेगा।